پہلی امتوں میں ایک مالدار شخص تھا، وہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا تھا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیش و عشرت، لیکن آخرت سے غفلت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ہر وقت اسی کوشش میں رہتا کہ کسی طرح میری دولت میں اضافہ ہو جائے، موت اور آخرت کو یکسر بھول کر دنیاوی آسائشوں میں مشغول تھا کہ ایک دن ملک الموت حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام ایک فقیر کے حلیے میں اس کے گھر آئے اور دروازے پر دستک دی۔ ایک غلام نے دروازہ کھولا اور پوچھا، تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا، جاؤ اور اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اس سے کام ہے۔ خادموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے کے لیے باہر گئے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام یہ سن کر وہاں سے تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ تشریف لے آئے اور غلام سے فرمایا، جاؤ اپنے آقا سے کہو میں ملک الموت ہوں۔ مال کے نشے میں دھت اور یاد خدا عز و جل سے غافل شخص کو جب یہ پتا چلا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور انتہائی خوف کے عالم میں اپنے غلاموں سے کہنے لگا، جاؤ اور ان سے انتہائی نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ غلام باہر آئے اور ملک الموت علیہ السلام کی منت سماجت کرتے ہوئے عرض کرنے لگے، آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیں اور انہیں چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر اس مالدار شخص سے فرمایا، تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، اب میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ مالدار شخص اور اس کے اہل و عیال چیخ اٹھے اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا، سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق کھول دو اور تمام مال و دولت میرے سامنے لے آؤ۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور سارا خزانہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ وہ شخص سونے چاندی اور مال و دولت کو مخاطب کر کر کہنے لگا، اے ذلیل و بدترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے اپنی طرف مائل اور اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل کر کے آخرت کی تیاری سے روکے رکھا۔ اس آدمی کا اتنا کہنا تھا کہ مال کے ڈھیر سے آواز آئی، اے شخص تو مجھے ملامت نہ کر، کیا تو وہی نہیں جو دنیا داروں کی نظروں میں حقیر تھا؟ میں نے تیری عزت بڑھائی، میری ہی وجہ سے بادشاہ کے دربار تک تیری رسائی ہوئی، میری ہی بدولت تیرا نکاح امیر خاندان میں ہوا۔ اب یہ تو تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا۔ اگر تو مجھے اللہ عز و جل کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا تو آج اس ذلت و رسوائی کا حقدار نہ بنتا۔ کیا میں نے تجھے روک رکھا تھا کہ تو اپنا مال نیک کاموں میں خرچ نہ کر؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بس آج تو حسرت و یاس میں مبتلا اور لعنت و ملامت کا مستحق ہے۔ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا؟ مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیش ذوالجلال۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔